رات کا اندھیرا، آسمان پر چمکتے ستارے اور ایک نوجوان جو سوالوں میں گھرا ہوا ہے۔ یہ ستارے، یہ چمکتا چاند، یہ روشن سورج، کیا یہ سب میرے رب ہو سکتے ہیں؟ لیکن جو ڈوب جائے، جو ماند پڑ جائے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ الفاظ کسی عام انسان کے نہیں، بلکہ ایک ایسے شخص کے ہیں جنہیں دنیا آج خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہتی ہے۔ حضرت ابراہیم، جن کی زندگی ایک ایسی آزمائش بنی جس کی گونج رہتی دنیا تک سنائی دے گی۔ یہ وہ آزمائش تھی جو حضرت ابراہیم کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی، اور اس آزمائش کے پیچھے ایک ایسا راز تھا جو آج تک دنیا کو حیران کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی پیدائش ایک ایسی سرزمین میں ہوئی جہاں ہر طرف بتوں کی پرستش ہو رہی تھی۔ لوگ لکڑی اور پتھر کے بتوں کے آگے جھک رہے تھے، اور ان کے والد آزر بھی بت تراشنے والوں میں شامل تھے، مگر ابراہیم کا دل ان جھوٹے خداؤں کو کبھی قبول نہ کر سکا۔ ایک دن جب پوری بستی تہوار منانے باہر گئی تو ابراہیم نے کچھ ایسا کیا جس نے پوری سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا۔ جب لوگ واپس آئے تو سب سے بڑا بت اپنی جگہ کھڑا تھا، مگر باقی سب چکنا چور ہو چکے تھے۔ یہ کس نے کیا؟ ابراہیم نے سکون سے کہا، یہ بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بول سکتا ہے تو اسی سے پوچھ لو۔ یہ جملہ ایسا تھا کہ ہر شخص دنگ رہ گیا، مگر حق سامنے ہونے کے باوجود ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ جب بادشاہ نمرود تک یہ خبر پہنچی تو اس کا غرور ٹوٹنے لگا۔ اس نے اعلان کیا کہ ابراہیم کو ایسی سزا دی جائے گی کہ کوئی دوبارہ بتوں کے خلاف بولنے کی ہمت نہ کرے۔ ایک ایسی آگ جلائی گئی جس کے شعلے آسمان تک بلند ہو رہے تھے، پرندے بھی اس کے قریب جانے سے گھبرا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم کو زنجیروں میں جکڑ کر منجنیق میں بٹھایا گیا۔ جیسے ہی انہیں آگ میں پھینکا جانے لگا، جبرائیل حاضر ہوئے اور کہا، ابراہیم، کیا تمہیں کسی مدد کی ضرورت ہے؟ مگر حضرت ابراہیم نے جواب دیا، مجھے اللہ کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ اور پھر ایک معجزہ رونما ہوا۔ آگ نے اپنا رنگ بدلا، اور اللہ نے حکم دیا، اے آگ، ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ آگ جو سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتی تھی، ابراہیم کے لیے ایک نرم بستر بن گئی۔ لوگ حیران رہ گئے، ان کے خداؤں نے کچھ نہیں کیا، مگر حضرت ابراہیم کا رب ان کے ساتھ تھا۔ سب سمجھے کہ حضرت ابراہیم خاک ہو چکے، مگر وہ صحیح سلامت نکل آئے۔ وقت گزرتا گیا اور ابراہیم کو اللہ نے ایک بیٹے کی خوشخبری دی، حضرت اسماعیل۔ یہ وہ بیٹا تھا جس کی خواہش میں برسوں دعائیں کی گئیں، مگر جب وہ بڑا ہوا تو اللہ نے ایک اور آزمائش کا دروازہ کھول دیا۔ ایک رات حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ یہ خواب عام نہیں تھا، بلکہ اللہ کا حکم تھا۔ سوچیں ایک باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ کیا وہ پیچھے ہٹ جاتے؟ کیا وہ اللہ سے سوال کرتے؟ نہیں، وہ اللہ کے حکم پر سر جھکانے والوں میں سے تھے۔ جب حضرت اسماعیل کو یہ بات بتائی گئی تو ان کا جواب تھا، ابا جان، جو حکم ملا ہے کر گزریے، انشاءاللہ اب مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایک باپ اپنے ہاتھوں سے اپنے لخت جگر کو اللہ کے لیے قربان کرنے جا رہا تھا۔ چھری تیز کی گئی، آنکھوں پر پٹی باندھی گئی، اور جیسے ہی حضرت ابراہیم نے چھری چلائی، چھری چلی، خون بہا، مگر جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی گئی تو بیٹا نہیں، ایک مینڈھا قربان ہو چکا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم انعام تھا۔ اللہ نے ثابت کر دیا کہ ایمان کی سب سے بڑی آزمائش بھی کامیاب ہو سکتی ہے اگر بندہ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچائی کے راستے میں آزمائشیں آئیں گی، مگر اللہ ساتھ ہوگا۔ اگر ایمان مضبوط ہو تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہلا نہیں سکتی۔ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کبھی آپ کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑے گا۔ اگر آپ کو اللہ کے لیے ایک چیز قربان کرنی پڑے تو وہ کیا ہوگی؟ کوئی بری عادت، وقت، کوئی اور چیز؟ کمنٹ میں بتائیں کون سی ایسی چیز ہے جسے آپ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں سب سے زیادہ کیا چیز لوگ قربان کرنے کو تیار ہیں۔